اگر 17 खरब کا بجٹ آ رہا ہے تو سوال یہ نہیں کہ یہ بجٹ کتنا بڑا ہے، سوال یہ کہ اس میں عام پاکستانی کا حصہ کتنا ہے۔ 7.8 खरब روپے تو صرف یہ قرضوں کی سود میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد 2.7 खरब روپے دفاع پر خرچ ہوں گے۔ پھر عوام کے لیے کیا بچے گا؟ ایک اور اہم نقطہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازماً کیجئے اور پوری ویڈیو کو لازماً دیکھیے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا خرچ اب ترقی نہیں بلکہ قرضوں کا سود بن چکا ہے، یعنی کہ قرضے دینے پڑتے ہیں۔ یعنی کہ حکومت جتنا پیسہ تعلیم، صحت اور روزگار پر خرچ کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ پرانے قرضوں کی قسطوں میں ادا کرنے پر مجبور ہے اس ٹائم پہ۔ تو اس میں 2026 کے بجٹ کے پیش ہونے کے بعد جو ہے اصل اعداد و شمار سامنے آئیں گے، جن میں تنخواہیں، پینشنز، ٹیکس، بجلی، پیٹرول اور سرکاری ملازمین سے متعلق حتمی فیصلے بھی شامل ہوں گے۔ یعنی کہ کل جو بجٹ ہے 17.1 ٹریلین روپیز ہے۔ ایف بی آر ٹیکس جو ہے اس کا جو ہدف ہے 15.267 ٹریلین روپے ہے اس ٹائم پہ، اور جی ڈی پی کی ہم گروتھ کی بات کریں، یعنی کہ اس کا جو ہدف ہے 4.1% ہے، اور مہنگائی کے ہدف کی بات کریں تو جناب اس کا جو ریشو ہے وہ 8.4% ہے۔ قرضوں پر جو سود کی ادائیگی ہوگی تقریباً 7.8 ٹریلین روپے ہوگی، اور دفاعی بجٹ کی تقریباً 2.7 ٹریلین روپے اس ٹائم پہ مختص کیے گئے، اور وفاقی ترقیاتی پی ایس ڈی پی پروگرام جو 1.5 ٹریلین اور 1.1 کے قریب جو اس ٹائم پہ تجویز چل رہی ہے۔ اور پیٹرولیم لیوی کی ہدف کی بات کریں تو 1.727 ٹریلین روپے مختص کی گئی ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عوام کو ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا اس بجٹ سے؟ تو اب ساری نظریں جو ہے اس بجٹ کے اوپر جمی ہوئی ہیں لوگوں کی، کیونکہ حکومت ایک نیا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹ آ چکے تو سمجھ لیں آ بھی چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ عام آدمی کے لیے ہوگا یا پھر صرف کاغذوں میں ترقی کے اعداد و شمار دکھائے جائیں گے؟ کراچی کا مزدور، لاہور کا دکاندار، پشاور کا نوجوان، کوئٹہ کا بے روزگار گریجویٹ سب ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، کیا اس بار کوئی ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پاکستان پہلے کھربوں روپے کے قرضوں تلے دبا ہوا ہے، اور ان قرضوں کا سود ہی قومی خزانے کا بڑا حصہ کھا جاتا ہے۔ جب حکومت بجٹ بناتی ہے تو پہلے قرضوں کی ادائیگی، پھر دفاع، پھر سرکاری اخراجات، اور آخر میں عوام کی باری آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے۔ حکومتی ذرائع اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بجٹ میں بھی آئی ایم ایف پروگرام کے شرائط کا اثر آنے کا امکان ہے، اور زیر غور تجاویز جو ہے ٹیکس میں نیٹ بڑھانا اور مواصلات اور ساتھ میں اضافہ، توانائی شعبے میں اصلاحات اور بعض سبسڈیز میں کمی شامل ہو سکتی ہے۔ عوام پوچھ رہی ہے، کیا ہر مسئلے کا حل صرف نئے ٹیکس ہیں؟ کیا ہمیشہ تنخواہ دار طبقہ ہی قربانی دے گا؟ کچھ رپورٹس میں اشارہ دیا گیا کہ تنخواہ دار طبقے کو محدود ٹیکس ریلیف دینے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ کہ اگر مہنگائی کی رفتار زیادہ رہی تو چند ہزار روپے کے ریلیف سے کیا فرق پڑے گا؟ آج ایک متوسط طبقے کا گھرانہ بجلی، گیس، بچوں کی تعلیم اور روزمرہ کے اخراجات کے درمیان پسا ہوا اس ٹائم پہ۔ رپورٹس یہ بھی کہتی ہے کہ ریٹیل سیکٹر پر مزید ٹیکس اقدامات زیر غور ہیں، جبکہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن عوام کا سوال وہی ہے، کیا ٹیکس صرف انہی سے وصول ہوں گے جو پہلے ہی نظام میں رجسٹرڈ ہیں، یا اس بار واقعی سب کچھ برابر قانون کے تحت لایا جائے گا؟ 76 سال گزر گئے ہیں، حکومتیں بدلتی رہی، وعدے بدلتے رہے، نعرے بھی بدلتے رہے، لیکن عام آدمی کا سوال نہیں بدلا ہے، کیا میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟ 10 جون کا جو بجٹ ہے صرف اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی امیدوں کا امتحان ہے۔ کیا یہ فیصلہ کرے گا کہ نوجوان پاکستان میں مستقبل دیکھتے ہیں یا پھر بیرون ملک جانے کے خواب؟ یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ بزرگ ریٹائرمنٹ کے بعد آرام کریں گے یا بڑھاپے میں بھی مزدوری کرتے رہیں گے؟ کیا یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے یا پھر مزید مشکلات کی طرف جا رہا ہے؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو بجٹ ہوتے ہیں صرف حکومت کا مالی منصوبہ نہیں ہوتا، بجٹ دراصل قوم کا مستقبل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھتے ہوئے پہنچ چکے ہیں، آپ سے سوال یہ کہ 10 جون 2026 کا جو بجٹ ہے اس میں عوام کو اپنی امیدیں نظر آ رہی ہیں، پھر عوام پھر سے بوجھ تلے دبنے جا رہی ہے؟